صفحہ نمبر 238 سورہ الحجر آیت نمبر 28 سورہ الحجر آیت نمبر 28 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ربوں کا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی خالق بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشراً انسان کو من سلسال خنخناتی ہوئی من حمئی سیاہ مسنون سڑی ہوئی مٹی سے فائزہ پھر جب سویتہ میں ٹھیک کر دوں اس کو ونفخت اور میں پھونک دوں فیہ اس میں من روحی اپنی روح کو فقعوا پس سب گر جاؤ لہو اس کے لیے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے فسجد الملائکۃ پس سجدہ کیا فرشتوں نے کلہم ان سب نے اجمعون سب نے الا ابلیس مگر ابلیس نے ابا نافرمانی کی انکار کیا ان یکونا کہ وہ ہو جائے مع الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے قالا کہا اللہ تعالیٰ نے یا ابلیس اے ابلیس ما لکا کیا ہے تجھ کو اللہ تکونا کہ نہیں تو ہوا مع الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے قالا کہا ابلیس نے لم اکن نہیں ہوں میں لاسجدا کہ میں سجدہ کروں لبشر انسان کو خلقتہ پیدا کیا تو نے اس کو من سلسال خنکتی ہوئی من حمئ مسنون سڑی ہوئی سیاہ مٹی سے قالا کہا اللہ تعالیٰ نے فخرج پس نکل جا منہا یہاں سے فإنک رجیم بے شک تو مردود ہے وَإِنَّ اور بے شک علیک اللعنۃ اوپر تمہارے لعنت ہے الی یوم الدین ایک معلوم ایک دن قیامت کے دن تک قالا کہا ربی اے میرے رب فانظرنی پس مجھ کو مہلت دے دے الی یوم یبعثون اس دن تک یبعثون جس دن سب اٹھائے جائیں گے قالا کہا فإنک من المنظرین بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے الی یوم الوقت المعلوم اس دن تک جو معلوم وقت ہے صدق اللہ العظیم ان آیات میں جو ہم سورہ ہجر کی پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے اپنا تعارف کروا رہے ہیں انسانوں کو اپنی شان بتا رہے ہیں اپنا مقام بتا رہے ہیں لوگوں نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں اللہ کے بارے میں جانا ہی نہیں اللہ کو یہ بڑا شکوہ انسان سے اللہ وما قدر اللہ حق قدری جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا لوگوں نے ویسے اس کی قدر کی نہیں پہچانا ہی نہیں انسان پہچانتا کسی شخص کے بارے میں جانتا تب ہے نا جب انسان اس کے پاس جیسے میں کہ کسی کے پاس انسان ملتا ہے یا سفر کرتا ہے تم تب تک اس اندازہ لگا نہیں سکتے کسی انسان کے بارے میں جاننے کی ضروری ہے اس کے پاس بیٹھو جاؤ اس کا عادات کیا ہے اس کے معاملات کیا ہیں اس کا ملنا کیسا ہے اس کا خاندان کیسا ہے اس کا معاشی مسائل اس کے معاشی گھر کے حالات کیسے ہیں اس کی زندگی کے معاملات کیسے ہیں
جب بیٹھو گے 2 دن 4 دن 10 دن کوئی سفر کرو گا پھر پتہ چلے گا اس کے بارے کے اندر انسان کیسا ہے۔ تو اللہ کے بارے کے اندر انسان نے کوشش نہیں جاننے کی۔ اللہ کہاں پر ملے گا؟ اللہ قرآن میں ملے گا۔ قرآن اللہ کی شان بتاتا ہے، اللہ کا مقام بتاتا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کس منصب میں فائز ہے، اس کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں، وہ کسی کو کیا سمجھتا ہے، وہ اپنی ذات کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن بتاتا ہے۔ قرآن پڑھنا نہیں، پڑھنے دیا جاتا نہیں، پڑھانا آتا نہیں، جو پڑھتے ہیں ان کو گمراہ کہہ دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دو، یا اللہ کیا بتاؤ ان کو؟ بتاؤ بنی اسرائیل کے اندر وہ 3 دوست تھے، جا رہے تھے غار کے اندر، چھپ گئے، بارش ہو گئی، پتھر آ گیا، ان تینوں نے اپنا اللہ کے پتھر آ گیا تو ان میں ایک کہنے لگا لا ینجیکم بالصدق، آج کے دن سچائی تم کو نجات دے گی۔ سچ بولنا اللہ کے آگے، تو انہوں نے سچ بولا۔ ایک نے کہا غلام نوکر آیا تھا، ناراض ہو کر چلا گیا، میں نے اس کے پیسے کی پرورش کی، دیکھ بھال کی، وہ آیا، اے اللہ میں نے تیرے ڈر سے اس کو سارا مال دے دیا۔ دوسرا آیا، وہ کہنے لگا جی میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں دودھ لے کر آیا، وہ سو گئے، میرے بچے مانگتے رہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے کسی کو نہیں دیا، صبح تک انتظار کرتا رہا اپنے ماں باپ کے لیے، تو اللہ تیرے ڈر سے۔ تیسرا کہا میری کزن آئی تھی، اس نے مجھ سے پیسے مانگے، میں نے برائی کی دعوت دی، جب برائی کرنے لگا اس نے کہا اللہ سے ڈر جا، اللہ میں تیرے ڈر سے۔ فرمایا ان کو بتاؤ کہ ان لوگوں نے جو مجھ سے ڈرتے ہیں، جو مجھ سے مانگتے ہیں، میں ان کو دیتا ہوں، میں ان کو دیتا ہوں، وہ مجھ سے مانگے صحیح، کوئی آئے تو صحیح۔ جیسے فرمایا بناؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتاؤ مکہ کے مشرکوں کو، اہل مکہ کو، کہ وہ ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا، ایک سوار گزرا شاہانہ انداز سے گھوڑے کے اوپر، تو وہ بچہ کہنے لگا، یا وہ عورت کہنے لگی یا اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنا دے۔ وہ بچہ دودھ چھوڑ کے کہنے لگا یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ اسی اسنا میں ایک لونڈی گزری، لوگ اس کو مار رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے تو زنا کرتی ہے، وہ کہتی اللہ گواہ ہے میں نہیں کرتی، وہ کہتا تو چوری کرتی ہے، وہ کہتی اللہ ضامن ہے میں نہیں کرتی، وہ کہنے لگی یا اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا۔ وہ بچہ بول کے کہنے لگا مجھ کو ایسا ہی بنا دینا۔ اس نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا وہ ظالم تھا، یہ اللہ کی مومنہ بندی ہے، لوگ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ فرمایا جو مجھے پکارتا ہے، مجھے کرتا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ وہ فحش عورتوں کے بارے میں بتاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ ساری، کہ ان کو بتاؤ کہ فحش عورت نے جب اس کتے کو پانی پلایا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ پر ہم مقام بتاتے ہیں بار بار، احادیث کے اندر اللہ کے نبی کی زبان سے یہ قرآن بتاتا ہے بار بار، لیکن ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے سنا ہی نہیں، ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ فرمایا انسان کو اللہ اس کی اوقات نہ بتا رہا ہے کہ تیری اوقات کیا ہے، میرا مقام کیا ہے اور تیری اوقات کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ میں مسلم پیچھے پڑا کہ انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا، کھنکھناتی ہوئی، یعنی سیاہ مٹی ہے، گارا ہے، اس میں جب اس کا خمیر اڑتا ہے، بو آتی ہے، وہ اس سے میں نے بنایا۔ پھر فرشتوں کو اللہ میں نے بتا دیا پہلے، یعنی انسان کو بنانے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو آگاہ کر دیا، جتنی مخلوقات تھی، جن تھے، سب کو اللہ نے آگاہ کر دیا میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں، وہ اس کا خمیر میں نے زمین سے لیا ہے، اس کی عادات ایسے ہوں گی، اس نے کام ایسے کرنے ہیں، اللہ نے پہلے بتا دیا تاکہ کوئی نافرمانی نہ کرے، کوئی جو اللہ نے اس کو بتا دیا کہ یہ ایسا انسان آئے گا، تم نے اس کی کیا کرنی ہے، تم نے اس کی مدد کرنی ہے، میں نے اس کو بنانا ہے، تم نے اس کی مدد کرنی ہے، تو بتا دیا پہلے۔ فرمایا میں نے انسان کو بنایا، فرشتوں کو بتا دیا کہ ایسا انسان بنایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اس کو سنوار لوں گا، بنا اس کی تخلیق کر دوں گا۔ ہر چیز کی تخلیق کے بعد اس کو سنوارا جاتا ہے، مکان بنتا ہے، ڈھانچہ کھڑا کیا جاتا ہے، پھر اس کو سر نوک پر کی سنوارا جاتا ہے، پھر جب میں اس کو سنوار لوں گا پھر کیا کرنا پڑے، اس میں نفخت فیہ من روحی، میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا۔ اس فکرے نے بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بڑے بڑے لوگ ہٹ گئے۔ اس کا مطلب کیا سمجھا؟ اس کا مطلب یہ نفخت فیہ من روحی، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں جب اس کے اندر روح پھونک دوں گا، یعنی وہ روح پھونکنا کیا ہے، یعنی وہ اللہ کی جو صفت ہے، صفت الہی، اللہ نے اس کو پھونک دیا اس کے اندر اپنے، تاکہ یہ کچھ بن جائے۔ اسی نفخہ کی وجہ سے انسان کے اندر عقل ہے، تمیز ہے، سمجھنے کا اللہ نے اس کو ذہن دے دیا، فیصلہ کرنے کی قوت دے دی، بولنے کی، سمجھنے دیکھنے کی اللہ نے اس کو قوت دے دی، حلال حرام کے بارے میں اس کو سمجھ لگ گئی۔ یہ اس نفخہ کا اثر ہے،
یہ اس نفخہ کا اثر ہے کہ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنا دیا اپنا کہ میرا خلیفہ ہے. یہ اس نفخہ کا اثر ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اس نفخہ کا اثر ہے. لیکن لوگوں نے کہا, انہوں نے وہ یعنی یہ اللہ نے روح ہی میری روح, یعنی اللہ خود ہی داخل ہو گیا. یہ نہیں ہے. سورہ سجدہ کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی روح کو اپنی روح کہا. اور جیسے ساری دنیا اللہ کی زمین ہے, لیکن بیت اللہ کا اللہ میرا گھر ہے. بیت اللہ اللہ کا میرا گھر ہے. اللہ اس میں رہتا تو نہیں ہے. فرمایا جیسے صالح سے اونٹنی ہے, اللہ کہہ رہے میری اونٹنی ہے. یا اس کے بعد اللہ اپنی روح نہیں, اللہ یا اپنی روح پھونک دی, یہ نہیں ہے. اللہ نے اپنی صفات اپنی صفت الہی کو اس کے اندر پھونک دیا. اور لوگوں نے اس کے عقیدہ نکال لیا حلول کا اور ارتقاء کا عقیدہ اسے نکالا لوگوں نے. جو صوفیاء ہیں انہوں نے کہا جی اللہ انسان کے اندر داخل ہو گیا, اللہ انسان کے اندر ہی آ گیا. ان حلول کا عقیدہ انہوں نے اپنا لیا. یہ اللہ وہ کہتے ہیں جی اللہ داخل ہو گیا. بعضوں نے کہا کہ اللہ جتنا داخل ہوا نا اللہ اتنا کم ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. کسی نے ایسا کہہ دیا, کسی نے کہا پورا داخل ہو گیا, کسی نے کہا جتنا داخل ہوا نا اتنا اللہ میں کمی آ گئی. نعوذ باللہ من ذالک. ان کو یہ سمجھ نہیں لگی اللہ کے بندوں کو کہ یہ سورج جو ہے, سورج جب یہ روشنی دیتا ہے اس کی روشنی سے زمین چمکتی ہے, تو کیا اس کے چمکنے کی وجہ سے کیا سورج کی روشنی میں کمی آ جاتی ہے؟ نہیں آتی. کیا اس کی اپنا روشنی جو سورج ہے زمین کے حلول کر جاتا ہے؟ نہیں آتا. ایسے مثالیں دیتے ہیں الٹی سیدھی کہ اللہ اس میں داخل ہو گیا, اللہ اس کے اندر اس میں حلول کر لیا. یہ لوگوں نے اب نظریہ کام کر لیا ہے. اور سب سے پہلے ارستو نے یہ نظریہ دیا ارتقاء کا کہ اللہ تعالیٰ انسان جو ہے نا یہ ایسے ہی پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے سورہ دہر کے اندر آتا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ہم نے انسان کو ایک زمانہ ایسا تھا انسان کے اوپر کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا. پہلے بتا رہا پھر میں نے کیسے پیدا کیا, مٹی سے پیدا کیا, گارے سے پیدا کیا, اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, مٹی میں نے اٹھائی. اور ارسطو نے نظریہ دیا کہ انسان ارتقاء ایسے ہوا ہے, پہلے جسومہ بنا, یہ بنا, وہ بنا, بڑھتا بڑھتا چلا گیا. پھر مسلمان سائنسدان جو تھے مفکر انہوں نے بھی اس کی تائید کی, ابن خلدون وغیرہ انہوں نے بھی تائید کی کہ ایسے ہوا, نظریہ بنا. پھر اس کے بعد یہ 18 عیسوی تک 19 صدی پہلے یہ نظریہ گمنام رہا, کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا. لیکن 19ویں صدی میں سر چارلس ڈارون نے نظریہ دیا کہ انسان اور بندر ایک ہی نوع کی طرح ہے. یعنی انسان بندر سے بندر آیا اور اس سے پھر آگے اسی نسل چلی. ڈرون نظریہ دیا, اور ڈرون کا نظریہ جو اس نے یہ پیش کیا, پھر اس نے کہا جی یہ پھر پہلے جمادات بنے, پھر اس سے نباتات بنے, پھر حیوانات بنے, پھر انسان بنے. اس نے یہ نظریہ ڈرون نے, اور اس کے اس نظریہ کو جو اس کے مفکرین ہے سائنس تھا انہوں نے اس کو غلط قرار دے دیا. جیسے نیوٹن تھا جس نے وہ کشش ثقل کا نظریہ ایجاد کیا, اس نے ایجاد کیا کسی کا نظریہ, لیکن آئنسٹائن نے کہا اس نے کہا مشکوک نظریہ, یہ نظریہ صحیح نہیں ہے. آئنسٹائن نے نظریہ ایجاد کی حرکت کا, دوسرے سائنسدان نے کہا اس کا نظریہ مشکوک ہے. انہوں نے مشکوک قرار دے دیا کہ یہ نظریہ سے ارتقاء کا نظریہ صحیح نہیں ہے. لیکن ہمارے جو مسلمان جو سر سید احمد خان ہیں اور پرویز ہے, اس نے قرآن اور حدیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ارتقاء کا نظریہ صحیح ہے. وہ لوگوں نے کہا جی نظریہ غلط ہے ارتقاء کا, یعنی وہ جیسے کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہی نہیں ہے کسی کے سامنے اندر کہ کبھی ارتقاء کی وجہ سے کوئی مکھی ہے وہ مرغی بن گئی ہو, یعنی خود ہی بن گئی ہو, یا کوئی گدھا ہے وہ گھوڑا بن گئی ارتقاء کی وجہ سے, یا بانس ہے بندر ہے وہ ارتقاء کی وجہ سے انسان بن گئی ہو. کبھی آج تک ایسا ہوا ہی نہیں. یہ جرثومے ہیں, جرثومہ کٹ گیا, 1 سے 2 بنا, 2 سے 10 بنا, 5 بنا, جرثومے کہتے ہیں. جرثومے آج بھی ایسے ہی بنتے ہیں. جراثیم جو ہوتے ہیں وہ پھیلتے جاتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ ایک جراثیم ہوتا ہے وہ کٹتا ہے 2 بن جاتے ہیں, ایسے پھیلتے جاتے ہیں. لیکن کبھی کیسے ہوا کہ کوئی جراثیم آج کی دن کے اندر کسی نے کیا ہو کہ وہ بن کے جراثیم ایسے بنا اور وہ کوئی جاندار چیز بن گئی ہے, انسان بن گیا, حیوان بن گیا؟ نہیں ہے, نظریہ غلط ہے. لیکن سر سید احمد خان اور پرویز نے انہوں نے احادیث سے ثابت کرنے کی, قرآن ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اور طلوع اسلام کی تنظیم ہے اس نے اس کا پرچار کرنا شروع کر دیا کہ ارتقاء کا نظریہ جائز ہے, حالانکہ اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں.
جو مغربی مفکرین ہے، جو سائنسدان ہیں، انہوں نے کہا ہے یہ ارتقاء کا نظریہ غلط ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے انسان کو ایسے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا؟ فرمایا میں نے اس کو خنخناتی مٹی سے پیدا کیا، گارے سے پیدا کیا، پھر میں نے اس کو کیا سجدہ کرا فرشتوں کا سجدہ کرا فرشتوں سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا ساجدین، جب میں ان کو صحیح کر دوں، سوار دوں، پھر تم نے اس کو کیا کرنا؟ سجدہ کرنا ہے۔ اب فسد الملائکۃ کل مجمعین، سجدہ کے سب سجدہ کیا۔ اب سجدہ کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں جی سجدہ تھا صرف جھکاؤ تھا، انہوں نے جھکے جیسے رکوع کے جھکتے ہیں سر نیچے کیا، یہ سجدہ تھا۔ بعض کہتے ہیں جی فسجدہ سجدہ کیا، جو کہتے ہیں سجدہ کیا وہ کہتے ہیں سجدہ کیا، سجدہ اللہ کو تھا، لیکن اللہ سامنے تھا، آدم اس کے آگے تھے، فرشتے اس کے آگے تھے، انہوں نے سجدہ کیا اللہ کو، اللہ کے سجدہ اللہ کو کرنا تھا اور آدم نے سجدہ کیا۔ اس کی مثال دیتے ہیں جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، لوگ جاتے ہیں اور جا کر سجدہ کرتے ہیں بیت اللہ کے سامنے، لیکن سجدہ بیت اللہ کو تو نہیں کرتے، وہ تو اللہ کو کرتے ہیں، اللہ اس کے اندر رہتا تو نہیں ہے، یعنی اللہ کے حکم کو اللہ نے کہا سجدہ کرو، اللہ نے ایک آزمائش کی اور انہوں نے فسجد کلہم، ہر فرشتے نے سجدہ کیا۔ اس کا مطلب ابلیس ان میں نہیں تھا، سورہ کہف کے اندر والجان، وہ جن تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کر دیا، ابا ان یکون مع ساجدین، انکار نافرمانی کی کہ میں ہو سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال ابلیس ما لک الا ان تکون مع ساجدین، اے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے تو سجدہ کرنے والے نہ ہوا؟ قال لم اکن اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وہ کہنے لگا میں اس کو دوسری آیت خلقتنی من نار خلقته من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ آگ افضل ہے، مٹی جو نیچے کو جاتے اپنا افضل نہیں ہے، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، فرمایا اس وجہ سے کہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ فرمایا یہی وجہ تھی کہ جس کے اندر انسان کا عاجز انکساری نہ، جیسے مشرکین مکہ تھے، ان کو پتا تھا جب اللہ کی نبی کی دعوت کو قبول کر لیا، جو ہماری چتراہٹ ہے، ہماری جو سرداریاں ہیں، ہماری جو عزت ہے، ہمیں جو مقام ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا، ہم ایک عام شہری بن جائیں گے، یہ سارے جو ہمارے درجات ہیں، جو ہمارے سرداری، وہ اللہ کے نبی کے پاس چلی جائیں گی۔ اس وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اسی وجہ سے شیطان نے بھی اللہ کے حکم کو انکار کر دیا، یا اللہ میں نہیں مانوں گا کیونکہ میں افضل ہوں، یہ ادنا انکار کر دیا۔ قال فاخرج منها فانك رجیم، کہا نکل جا تو مردود ہے، یہ رجیم یعنی پتھروں سے مارا ہوا، کہا آئندہ تم نے اوپر نہیں آنا، اگر آؤ گے تو شہاب ثاقب جو میں نے پیچھے پڑھا ہم نے، وہ تمہارا پیچھا کریں گے، تم جلا کر راہ کر دیں گے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ قال ربی فانظرنی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، خالق، پیدا کرنے والا ہوں، بشرا، ایک بشر کو، من صلصال، کھنکتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون، سیاہ بدبودار کیچڑ سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، بس جب میں اس کو ٹھیک بنا چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو بس تم اس کے لیے سجدہ کرنے والے ہو کر گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، بس تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، یہ کہ وہ بھی سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہوتا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا
ابلیس یا ابلیس اے ابلیس اے ابلیس مالا کا تجھے کیا ہے تجھے کیا ہے اللہ تکونا اللہ تکونا یہ کہ نہیں تو ہوا یہ کہ نہیں تو ہوا مع الساجدین مع الساجدین سجدہ کرنے والوں کے سجدہ ساتھ کرنے والوں کے ساتھ قال قال ابلیس کہنے لگا ابلیس کہنے لگا لم اکن لم اکن نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں لأسجد لأسجد کہ میں سجدہ کروں کہ میں سجدہ کروں لبشر لبشر بشر کے لیے بشر کے لیے خلقتہ خلقتہ جس کو تو نے پیدا کیا ہے جس کو تم نے پیدا کیا ہے من صلصال من صلصال کھنکتی ہوئی مٹی سے کھنکتی ہوئی مٹی سے من حمأ مسنون من حمأ مسنون سیاہ بدبودار کیچڑ سے سیاہ بدبودار کیچڑ سے قال قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فخرج منہا بس تو نکل جا اس سے بس تو نکل جا اس سے فإنک رجیم فإنک رجیم بس یقیناً تو مردود ہے بس یقیناً تو مردود ہے وإن علیک اللعنہ وإن علیک اللعنہ اور یقیناً تجھ پر لعنت ہے اور یقیناً تجھ پر لعنت ہے یا الی یوم الدین الى یوم الدین جزا و سزا کے دن تک جزا و سزا کے دن تک جزاک اللہ۔ صدق اللہ